سال آئی فون بدلنے، لاکھوں کے فون پر خرچ کرنے ہیں، لیکن اللہ کے راہ میں کسی یتیم بچے کی کفالت لے کر حافظ قرآن بنانے کی حیثیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اللہ کے راہ میں وہ وقت آنے سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ اس وقت پر بندہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے اللہ مجھے اتنی مہلت کیوں نہیں دیا کہ میں تیرے راستے میں دے کر نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تیرے راستے میں دے کر میں نیکوکاروں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مہلت دے۔ موت کا فرشتے کو آنکھوں کے سامنے دے کر اب یاد آیا تجھے اللہ کے راہ میں دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری آواز کو سننے والے تمام دینی بھائیوں اور خواتین اسلام، بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے مجھے اپنے اس ادارے میں، اس ادارے کے سالانہ جلسے میں آ کر۔ میں بھی اس ادارے کا ایک ذمہ دار ہوں سرپرست کی حیثیت سے۔ الحمدللہ یہاں پر آنے کے بعد مجھے بہت ساری وہ ہستیاں یاد آتی ہیں جن کی قد و کاوشوں کی بنا آج یہ کامیاب پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں۔ میری مراد جناب ابو ذر سلفی رحمہ اللہ، مولانا عمران سلفی حفظہ اللہ کے والد محترم، جو میرے والد محترم جیسے تھے، جو آج باحیات نہیں ہیں۔ میں دعا کروں گا اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور ہمارے عفان بھائی کے والد محترم جناب عبدالسلام صاحب، بہت یاد آتی ہے ان کی، بہت بڑی قربانیاں ہیں اس ادارے کے لیے ان کی، اور بڑے خواب تھے ان کے اس زمین پر ایک ادارہ بننا اور یہاں سے بچے پڑھنا۔ آج ان کے خواب کو ان کے بچے عفان یا عفان کے دیگر بھائی مل کر پورا کرنے کے لیے ہمہ قسم کی قربانیاں وہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس ادارے کو ہر ہمیشہ لے کر چلنے والے، ہزاروں قربانیاں دینے والے، جیسے ہمارے عبدالرشید بھائی ہیں، ان کے بھائی عبدالحمید ہیں، اور ہمارے انڈگی کے شفیع بھائی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے عبدالرزاق بدرلی ہیں، اور مولانا حافظ شمیم صاحب ہیں، اور دیگر اساتذہ۔ معاف کرنا جن کا نام میں نہیں لے رہا ہوں، معذرت طلب ہوں۔ جن لوگوں کے نام میں نے لیے ہیں یہی کام کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں اس ادارے کو چلانے کے لیے، اساتذہ کی سیلری کے لیے علماء کرام، مدرسے کے ذمہ داران، بانیین مدرسہ، اساتذہ مدرسہ در در کیسے بھٹکتے ہیں اساتذہ کی سیلری مکمل کرنے کے لیے۔ ایک ایک جگہ پر صرف 250، 300، 500، 1000 روپے کے جمعہ کے چندے کے لیے کتنا دور دور نارمل آرڈنری بسوں میں یہ لوگ سفر کرتے ہیں۔ ہم اسے بھلا نہیں سکتے۔ آج بڑے ہی کامیابی کے ساتھ یہ پرجوش جلسہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن سال بھر جو اس مدرسے کو کامیاب بنانے میں جو کاوشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو جانتا ہے۔ میں دعا کروں گا جتنے بھی مرحومین اس ادارے کو بنانے میں اپنا
شرمندہ خواب چھوڑ گئے ہیں اور جو باحیات لوگ اس مدرسے کو کامیاب بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا میں عزت و برکت کی زندگی، آخرت میں جنت کا اعلیٰ مقام ان کو نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ مجھے اس پروگرام میں انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر کہنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ کے راہ میں دینے کی فضیلت کے اوپر بولنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی 134 135 آیت، اللہ اس آیت میں کہتا ہے اللہ کی رحمت کی جانب آگے بڑھو، اللہ کی رحمت کی جانب دوڑو، اور دوڑو اس جنت کی جانب جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جس کا وعدہ اللہ متقیوں سے کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں خوشحالی میں، تندرستی میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کی نیکیوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور ایسے نیکوکاروں کو اللہ حد سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بندوں کو ہر طرح سے آزماتا ہے، ہر قسم سے آزماتا ہے۔ کسی کو دولت دے دیا تو کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو عزت دے دیا تو کسی کو ذلت کے گڑھے میں اتار دیا، کسی کو اولادوں سے نواز دیا تو کسی کو بے اولاد بنا دیا، کسی کو بادشاہ تو کسی کو فقیر۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ میں سے جو اہل ثروت ہیں، جو مالدار ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہماری یہ دولت ہم کو بڑے بڑے بلڈنگاں بنانے یا بڑے بڑے امباسڈر جیسے کار خریدنے یا بڑے بڑے خوشیوں کے جھولے میں بیٹھ کر جھولنے کے لیے اللہ دیا ہے۔ نہیں، آپ کی اس دولت میں بہت سارے حقوق اللہ تعالیٰ رکھا ہے، بے شمار حقوق اللہ نے آپ کی اس دولت میں رکھا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو جس دولت کے پائی پائی کا حساب قیامت کے دن تمہارے پیروں کے انگلیوں میں جنبش آنے سے پہلے اللہ سوال کرے گا۔ اللہ پوچھے گا اے میرے بندے بتا، میں نے دولت دیا تھا، اس دولت کا تو نے کیا کیا، کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ چاہے حلال سے تو آندے، حرام سے تو آندے، بس مجھے دولت ہو، بس میرے پاس پیسہ آنا۔ اور پیسہ اتنا فضول خرچی کرتے ہیں، اللہ اکبر، مسجد کو چندہ دینے میں ان کے پاس نہیں ہے، مدرسے کو چندہ دینے ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کی شادیاں کرنے گرانڈ شادی ہال میں ایک ایک نائٹ کا 30 لاکھ روپیہ، ایک نائٹ کا شادی ہال کا کرایہ 30 50 لاکھ روپے بڑے بڑے سٹیوں میں دے کر ہزاروں نے لاکھوں کروڑوں فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دولت فضول خرچی کرنے نہیں دیا۔ اللہ نے کہا وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، ایسے فضول خرچیاں کرنے والے شیطان کے بھائی اور شیطان کی بہنیں ہیں۔ اللہ آپ سے سوال کرے گا میں نے جو دولت دیا کیا کیا، کیا کیا؟ پچھتائے گا بندہ، اللہ اب میں نے دیکھ لیا، اب مجھے ہوش آ گیا، دنیا میں بھی بہت ساری دولت چھوڑ کر آیا تھا بخیلی کر کر کے، اب تیرے راہ میں لٹا کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر تم کو دنیا میں جانے کی نہ مہلت دے گا، نہ آپ کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی اللہ مہلت دے گا۔ آج مہلت ہی مہلت ہے، آج عمل ہی عمل ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن صرف حساب ہی حساب ہوگا، عمل کرنے کا کوئی آپ کو موقع اللہ نہیں دے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں دل و جان سے دو۔ غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں، ہمارے جیسے بڑے بڑے لکھوپتی کروڑپتی نہیں تھے، صحابہ غریب تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق سارا گھر کا سامان لے کر آ گئے، عمر فاروق آدھے گھر کا سامان لے کر آ گئے، عثمان غنی اتنا مال دیے اللہ کے راہ میں، اتنا مال دیے، نبی علیہ السلام اپنی زبان سے یہ بشارت دیتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا۔ عثمان، اللہ کہتا ہے تم جنت میں جاؤ گے، عثمان تم جنت میں جاؤ گے، عثمان تم جنت میں جاؤ گے۔ کہاں کی بشارت تھی یہ؟ اللہ کی جانب سے بشارت تھی ان صحابہ کے لیے جو اللہ کے راہ میں بے دریغ وہ قربانیاں دے کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس دولت ہے لیکن دل نہیں ہے، بڑی بخیلی والا دل ہے، اپنے لیے خرچ کریں گے، بلڈنگوں پر خرچ کریں گے، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ایک سیمنٹ کا بوریا 350 روپے کا دلانے ہمارے پاس دل نہیں ہے۔ بڑے بڑے ایپل فون، اینڈرائڈ فون، آئی فون، ایک لاکھ روپے کے 50 ہزار کے آئی فون اپنے جیب میں رکھیں گے، ہر
پھٹی حاصلوں پر مصلیہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک خادم دلانے کی حیثیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہر سال آئی فون بدلنے، لاکھوں کے فون پر خرچ کرنے ہیں، لیکن اللہ کے راہ میں کسی یتیم بچے کی کفالت لے کر حافظ قرآن بنانے کی حیثیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اللہ کے راہ میں وہ وقت آنے سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ اس وقت بندہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے اللہ مجھے اتنی مہلت کیوں نہیں دیا کہ میں تیرے راستے میں دے کر نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تیرے راستے میں دے کر میں نیکوکاروں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مہلت دے۔ موت کا فرشتے کو آنکھوں کے سامنے دے کر اب یاد آیا تجھے اللہ کے راہ میں دینا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن مجید نبی پر اترتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز نیکی نہیں دے گا اس وقت تک جب تک اللہ کے راہ میں وہ چیز دو جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذات کے لیے، تم اپنے لیے جسے پسند کرتے ہو۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اللہ کے راہ میں جب تک نہیں دیں گے اللہ نیکی نہیں دے گا۔ لن تنالوا، بانون تاکید ثقیلہ کا صیغہ، ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ نیکی نہیں دے گا۔ آج ہمیں کیا کرتی، اچھا ہم نہ، خراب تم نہ، میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، جو بھی امپورٹنٹ چیز رہیں گے، ورجنل چیز رہیں گے وہ ہمارے لیے، جو بالکل ادگدری چیز رہیں گی، ردی نما چیز رہیں وہ دوسروں کے لیے۔ بریانی جس دن پکتی پڑوس یاد نہیں آتے، دوسرے دن جب اتر کر کچرے میں سٹنے کی نوبت آتی تب اڑوس پڑوس یا گھر میں کام کرنے والی یا غریب مسجد کے موزن وغیرہ اس دن یاد آتے ہیں کہ لے جاؤ ان کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے راہ میں دو۔ جب یہ آیت اتری، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنی محبوب چیز اللہ کے راہ میں جب تک نہیں دو گے اللہ نیکی نہیں دے گا۔ میری محبوب چیز یہ باغ ہے، میں یہ سارا باغ اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اے ابو طلحہ، یہ تو بہترین اللہ کے راہ میں خیرات ہے تمہاری، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی تھوڑا رکھ لو۔ اے اللہ کے نبی، میں یہ سارا مال اللہ کے راہ میں دے کر اللہ کے پاس اجر عظیم پانا چاہتا ہوں۔ 600 کھجوروں کے درختوں کا باغ اللہ کے راہ میں دے دیتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ہمارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، لیکن ہم نہ اثر نہیں ہوتا، ہم اللہ کے راہ میں دینا نہیں چاہتے۔ میرے بھائیوں، آپ دو تب بھی اللہ کے گھر چلیں گے، آپ نہ دو تب بھی یہ مدرسے چلیں گے۔ آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرو تب بھی دین کا کام نہیں رکے گا، نہیں خرچ کرو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علماء حفاظ یہ بنتے رہیں گے، لیکن دیں گے باعث سعادت دنیا میں آخرت میں، نہیں دیں گے باعث خسارت دنیا میں آخرت میں ہمارے لیے ہوگا۔ بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اپنی ضرورت کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے راہ میں 1 روپیہ دے گا یا 1 دینار 1 درہم دے گا، اس کے دینے کی نیت اللہ دیکھتا ہے۔ ظاہری عمل دنیا دیکھتی ہے لیکن دل کی نیت اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کو ضرورت ہے اس روپیے کی، لیکن وہ اپنی ضرورتوں کو بالائے طاق رکھ کر میرے راہ میں دے رہا ہے۔ جب وہ بندہ اللہ کے راہ میں دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے وہ سکہ تو چھوٹ گیا، مانگنے والے کے ہاتھ میں بھی وہ سکہ نہیں پڑا، اللہ اپنے ہاتھ میں اسے لے لیتا ہے اور قیامت کے دن تک اسے اٹھا کر رکھتا ہے، پھلاتا پھلاتا ہے۔ قیامت کے دن ایک بڑی پہاڑ کی شکل بن جاتی ہے۔ جب بندہ قیامت کے دن نیکیوں کے لیے ترستا رہتا ہے، اللہ کہتا ہے لاؤ اس کی وہ نیکی جو اپنی زندگی میں اپنی ضرورتوں کو بالائے طاق رکھ کر حلال کمائی کو ہاتھ چھپا کر میرے راہ میں دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا میرے بندے کو قیامت کے دن ضرورت پڑے گی اس کی نیکی، لاؤ اس کی وہ نیکی۔ پہاڑ جیسی نیکی دیکھ کر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رش کرے گا، یہ کل سوچے گا اے کاش میں اپنی زندگی کی دولت اللہ کے راہ میں قربان کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ 1 روپیہ کا بدلہ اللہ اتنا بڑا دے رہا ہے، میری ساری زندگی کا سرمایہ اللہ کے راہ میں دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، صحابہ کے درمیان نیکیاں کمانے کا کمپٹیشن تھا۔ صحابہ، مالدار صحابہ اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں،
مالدار صحابہ حج عمرے کر رہے ہیں، اللہ کے راہ میں غزوات کے لیے مال لٹا رہے ہیں، غریب صحابہ کے پاس کچھ ہے نہیں دینے، آتے ہیں سوال لے کر، اے اللہ کے نبی مالدار صحابہ تو اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اللہ کی جانب سے عظیم عظیم نعمتیں پاتے ہیں، ہم کیا کریں غریب صحابہ؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کی تسبیح پڑھو۔ اس کے بعد یہ مالدار صحابہ بھی سیکھ کر پڑھنے لگتے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے ان صحابہ کے درمیان نیکیاں کمانے کا کمپٹیشن تھا، ہمارے پاس پیسے کمانے کا کمپٹیشن ہے، رات دن پیسہ آنا جمع ہونا، اور ہم لوگوں کی مصروفیت صرف انٹرنیٹ، موبائل، دکان میں کمانا، جورو بچن پالنا، اتنا ہمارا زندگی کا دور ہو گیا، اتنا ہماری زندگی کی مصروفیت ہو گئی۔ صحابہ کو دیکھو نیکیاں کمانے میں ایک دوسرے پر سبقت کیا کرتے تھے، آج ہم دولت کمانے میں ایک دوسرے کے پیچھے سبقت کیے پڑے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ 261 نمبر آیت میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثال بیان کرتا ہے اللہ کے راہ میں دینے کی۔ جو بندہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا اس کی مثال اس ایک دانے جیسی ہے جو زمین میں بویا گیا، اس کے ذریعے ایک ایسا درخت نکلا جس کی 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 1 روپیہ تو میرے راہ میں دے گا، ایک ایک روپیے کے بدلے 700 روپیوں کی برکت میں اس جہاں میں دوں گا، آخرت میں اجر عظیم دوں گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ انسان وعدے کر کے مکر سکتا لیکن اللہ کی ذات کبھی نہیں مکرتی۔ میرے بھائیوں 1 روپیہ دو گے 700 روپیوں کی برکت اللہ آپ کو دے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں کہتے ہیں بہترین صدقہ انسان کا وہ صدقہ جو اپنے خوشحالی کے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دیا، اس نے مال خرچ کیا لیکن اسے ضرورتیں تھی، اس کے باوجود اللہ کے راہ میں دیتا گیا، اس کا وہ بہترین صدقہ ہے۔ اور سب سے برا صدقہ اس کا وہ صدقہ ہے جب زندگی پوری بخیلی کرتا رہا، اللہ کے راہ میں کچھ نہیں دیا، جب موت حلق تک آ گئی تب کہتا ہے یہ مال اس کے لیے، یہ مال اس کے لیے، ارے وہ مال کسی اور کے لیے نہیں، وہ تو تیرے وارثین کا بن گیا، وہ تیرا نہیں رہا، تیرے وارثین کا بن گیا۔ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وصیت کرتا ہے یہ دولت مسجد کو دے ڈالو، وہ دولت مدرسے کو دے ڈالو۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہوتا، یہ اس کا برا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسند احمد ابن ماجہ صحیح بخاری کی حدیث، مشہور حدیث، 7 خوش نصیبوں کو اللہ کا قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ ملے گا۔ ان میں سے ایک وہ خوش نصیب جو دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، بائیں ہاتھ سے دیا دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا۔ کیا مطلب؟ آج ہم کسی غریب کو ایک راشن کا کٹ کیا دلاتے ہیں، فوٹو لے کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ ایک غریب کو چادر کیا دے دیے، فوٹو نکال کر سوشل میڈیا پر ہم نے ڈال دیا۔ ہم دیتے کم ہیں لیکن وائرل زیادہ کرتے ہیں، ہم مال کم خرچ کرتے ہیں لیکن اس سے ایڈورٹائزمنٹ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس قیامت کے دن 3 لوگ ایسے آئیں گے جو عالم ہوگا، مالدار ہوگا، نوجوان ہوگا، معلم تقریریں کرنے والا، عمل نہیں کرنے والا، ریاکاری کے لیے بولنے والا، مالدار حد سے زیادہ لٹانے والا، لیکن اللہ کے پاس اجر پانے کی نیت سے نہیں، سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو مشہور کرنے والا، اپنے آپ کو سخی جتانے والا، ریاکاری کے لیے دینے والا۔ اور نوجوان اللہ کے راہ میں گردن کٹا کر اجر پانے والا نہیں، اپنے آپ کو بہادری کے جوہر جتانے والا۔ اللہ ان تینوں کو جہنم رسید کرے گا۔ میرے بھائیوں بھلے 1 لاکھ کی جگہ 1 روپیہ دیجئے، اخلاص نیت سے دیجئے، ہاتھ چھپا کر دیجئے، کسی کو مت بتائیے، یہ اللہ کو آپ کی نیکی حد سے زیادہ پسند ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ہر دن آسمان میں 2 فرشتے ایک دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہم آتی منفقا تلفا، اے اللہ اس آدمی کو مزید دولت میں برکت دے
جو تیرے راستے میں لٹاتا ہے اللہ اس کی دولت کو غارت اور برباد کر دے، جو رکھ لے کر بھی نہیں دیتا، ایک دعا دوسرا بد دعا، اللہ دونوں کی دعا بد دعا قبول کرتا ہے۔ آپ بتائیے دعا پانے والوں میں ہیں یا فرشتے کی بد دعا پانے والوں میں ہیں؟ لوگوں کا الزام یہ ہے، معذرت کے ساتھ اپنی تقریر میں یہ بات وضاحت کرنا چاہوں گا، لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا جب حد سے زیادہ بلڈنگاں بنتے رہتی، مسجد ترقی کرتے رہتا، مدرسہ ترقی کرتے، کتا چندہ لاری کی بھینوں، کتا لپٹ لے کھاری کی بھینوں، حسابہ نہیں دکھا رہے، بلّا کتے چھاپیں کی، کتا لوٹ لے کو کھاری کی۔ وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ کو ایک بات کی، سورہ نساء 29 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپ اپنے آپس میں کسی کا مال باطل طریقے سے منہ مار کے نہ کھایا کرو، اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ اور یہ علماء اس سے مراد صرف مدرسے عبد الرحمن بن عوف للتحفیظ القرآن کے اساتذہ ذمہ داران کے بارے میں نہیں بول رہا، سارے مدرسوں کے ذمہ داران کو بول رہا ہوں، اور خاص کر میں اپنے مدرسے کے ذمہ داروں کو مخاطب کر کے بول رہا ہوں۔ یہ بات لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں، کیا تالاری کی بھائی، کیا تایا کو مولانا چندہ کرا دے رہی کی، کیا تا کھا لے رہی کی۔ میرے بھائیوں یہ بات غلط ہے، اگر چندہ کھانا ہوتا، اگر خود نکلنا ہوتا، آج مولانا عمران سلفی کی اپنی خود بڑی بلڈنگ ہوتی، مولانا شمیم سلفی کی ایک بڑی بلڈنگ ہوتی، جا کر دیکھو آج بھی پرانے کھپریلوں کے مکان میں ان کی زندگیاں ہیں، آج تک ان کا خود کا مکان نہیں ہے، ان کے بیویوں کے پاس اتنا زیور نہیں ہے جتنا آپ کے بیویوں کے پاس زیور ہے۔ وقت پڑنے پر علماء کی سیلری دینے کے لیے یہ علماء اپنی بیویوں کا زیور تک گروی رکھ کر علماء کی سیلری دیے ہیں، یہ میں جانتا اپنی بیویوں کا زیور گروی رکھ کر علماء کو سیلری دیے۔ کیوں؟ اگر نہیں دیں گے علماء استعفیٰ دے کر چلے جائیں گے، کہاں سے لائیں گے؟ اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، الزام دیتے یہ مولانا پیسے کھانے والے، یہ ادارے والے پیسے کھانے والے۔ بھائیوں یہ سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، ایک جنگ کے بعد صحابہ کی لاشیں پڑی ہیں، ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں ارے یہ تو جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار، میں نے صحابی کو ایک مال غنیمت کی چادر چرانے کے عوض، مال غنیمت کی مال تقسیم ہونے سے پہلے لینے کے عوض میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ مال غنیمت امت مسلمہ کا مال چرانے کے بدلے جہنم میں، ایک چادر چرائے اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جہنم میں۔ اب بولو مدرسے کے پیسے ہم کھائیں گے، اتنے سارے بچوں کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، دین کی رات دن خدمت کریں گے، آپ کا پیسہ نہ کھا کر کیا جہنم میں جائیں گے؟ ارے ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، ہمارا حساب اللہ لینے والا، آپ دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو حساب لینا ہے آئیے ادارے میں بیٹھیے، انشاءاللہ ایک ایک آدمی جو بھی پیسہ دیا ہے اس کی رسید پھٹیے، اس کا باقاعدہ حساب ہے، ایک ایک روپیہ کا حساب ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ یہ الزام مت دیجیے ایک چادر چرانے والا جہنم میں گیا، ہم مدرسے کے نام پر ہزاروں لاکھوں نکلیں گے تو کیا جنت میں جائیں گے؟ یہ الزام مت دیجیے براہ مہربانی میرے دینی اور اسلامی بھائیوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کے مال کو ناحق کھائے گا، ناحق چرائے گا، قیامت کے دن میری امت سے اسے خارج کر دیا جائے گا۔ آپ کو یہ کہہ کر لوگ پیسہ وصول کرتے ہیں، ہاں بھائی ہمارے مدرسے میں یتیمہ ہے کفالت لو، ہمارے مدرسے میں تعمیری کام چل رہا پیسہ دو، سیمنٹ کو پیسہ دو، لوہے کو پیسہ دو، لے رہے کھا رہے، مطلب میں مدرسے کے نام پہ لوٹ کے کھا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا امت محمدیہ سے وہ خارج کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ کے سب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کھانے والے ہوتے یہ ادارہ ترقی نہیں کرتا۔ آپ کو اگر اتنا الزام دینا ہے ایک بار ایک ادنا مدرسے کے ذمہ دار بن کر دیکھیے، پتا چلے گا۔ ایک استاد کی سیلری آپ اٹھا کر دیکھیے، ایک بچے کی کفالت آپ لے کر دیکھیے، پتا چلیں گا۔ گھر میں 4 بچے کو پالنے باپ اوپر نیچے ہو جاتا، قوم کے 7 پر 2 بچے کو پالنے میں کیا ہم کو مسالہ گھسنا پڑے گا، کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے، وہ ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ برائے مہربانی ساتھ دے سکتے ہیں تو ضرور ساتھ دیجیے، لیکن ہمتیں توڑنے والے الزام
مہربانی مت دیجیے. میں جزائے خیر ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا, اللہ سے دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے ہمارے ادارے کے لیے حد سے زیادہ اپنا مالی تعاون پیش کیا ہے, کرتے آ رہے ہیں. ابھی میرے بھائی عمران سلفی کے ذریعے آپ نے سالانہ رپورٹ سنا, 30 لاکھ 29 لاکھ اور کچھ چلر پیسے, مطلب 30 لاکھ کا سالانہ بجٹ ہے ہمارے ادارے کا, اور ہمارا اتنا انکم نہیں ہے, لیکن باوجود اس کے کہ ہاتھ پیر مار کر ادھر ادھر جا کر لاتے ہیں. بھائیوں, ایک ٹیچر کی سیلری سالانہ 1.5-2 لاکھ سے 2 لاکھ بنتی ہے. اگر آپ یہاں پر سرسی کے وہ مالدار حضرات جو میری تقریر سن رہے ہیں, یا کرناٹک کے وہ افراد جو انٹرنیٹ کے ذریعے میری بیان سن رہے ہیں, اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دیا, آپ اپنی زکات کے پیسوں میں ہمارے ادارے کے ایک ٹیچر کی سیلری اٹھائیے سالانہ 2 لاکھ روپیہ, اور ایک بچے کی اگر آپ کفالت برداشت کر سکتے ہیں 36,000 روپیہ ایک بچے کا سالانہ خرچ ہے. میں کسی کو زبردستی لیو نہیں بولتا, اللہ آپ کو اگر حیثیت دیا, اگر آپ دین سے محبت رکھتے ہیں, قیامت کے دن آپ اجر عظیم پانے کے حقدار بننا چاہتے ہیں, تو آپ اپنے زکات کے پیسوں میں ایک بچے کی کفالت لیجئے, مدرسے کے منتظمین کو, ذمہ داروں کو رابطہ کیجئے, اس بچے کی ڈیٹیل آپ کو دی جائے گی, ہر رسید دی جائے گی, اس بچے کی کارکردگی کتنا حافظ ہوا, کتنے پارے حفظ کیا, ساری رپورٹ پیش کی جائے گی. جزاک اللہ خیر. میرا وقت ختم ہو گیا, بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے, اور مدرسہ عبد الرحمن بن عوف لتحفیظ القرآن کو دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے, اور اس مدرسے میں آنے والی ہر رکاوٹیں, ہر پریشانیاں, ہر مصیبتوں کو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے دور کرتے ہوئے ہر قسم کی غیبی مددیں اللہ ہمارے ادارے کے ساتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ تا قیامت اس ادارے کو پھلتا پھولتا مستقبل کا ایک بہترین جامعہ, ایک یونیورسٹی اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بنائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.